السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ العلق کا مختصر شان نزول آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ العلق کی دوسری آیت خلق الانسان من علق، اس لفظ سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے سورۃ العلق۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر آیت نمبر 5 تک، علم الانسان ما لم یعلم تک۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ کلا ان الانسان لا یطغی سے لے کر آخر تک واسجد واقترب تک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اٹھا کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر چند دن رہتے، پھر واپس آ جاتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چند دن کے لیے کھانا مہیا کر دیتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غار حرا میں چلے جاتے۔ ہوا یوں کہ آپ غار حرا میں تشریف فرماتے، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میری دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں دائیں میں چلی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت ختم ہونے لگی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور پھر سے کہا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جب قوت برداشت ختم ہونے لگی جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا اور پھر سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی 5 آیات جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے یہ 5 آیات پڑھی اور بہت خوف زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے ہوئے گھر آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کو اوپر کچھ چیز ڈال دو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو اوڑھا دیا کچھ نہ کچھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کی یہ حالت جو تھی وہ تھوڑی سی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ پوری کہانی، یہ پورا واقعہ آپ سے سنا تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اس کی پہلی 5 آیات ہیں ان میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے تیرا رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی جو 5 آیات ہیں، دوسرا حصہ جو ہے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے لے کر جو اگلی 5 آیات ہیں اس میں یہ تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے نبی کو اکثر روکا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے میں سکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، دھمکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا کہ اس طرح نماز یا یہ جو آپ عبادت کر رہے ہو یہ نہ کیا کرو۔ قریش یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے پیروکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ بھی ابو جہل کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بھی زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بالکل ٹکاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا ابو جہل نے کہ میں نے دوبارہ کبھی اسے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا یا اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا، یا مطلب جو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ابو جہل بھی آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا اس کے قدم پیچھے کو ہٹنے لگے ابو جہل کے۔ لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل پیچھے کیوں ہٹنے لگا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق اور ہولناک چیز تھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھٹکتا
تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. تو یہ جو 5 آیا اگلی 5 کے بعد 6 آیات ہے، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، الرآہ استغنا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ، اس نے مطلب ابو جہل کے متعلق یہ آیت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ اور بے نیاز سمجھ لیا تھا. ان الی ربک الرجعا، یقیناً لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، ہم سب کو لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، عبدا اذا صلی، جب وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ جو بندہ اسے روکتا ہے ابو جہل ہے وہ. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو. ٹھیک ہے، پوچھا بھی کیا ہے، بتلاؤ اگر وہ روکنے والا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ موڑتا ہو تو ایسی کوئی بات ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. ٹھیک ہے، فلیدع نادیہ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. ٹھیک ہے، وہی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ابو جہل کے متعلق. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اس آیت پر سجدہ ہے، یہاں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.